نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 25ویں سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عرب شریف کا جغرافیہ اور معاشرت کا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ آج ہم اس کا 5واں حصہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نصرانیت اور یہودیت اور مجوسیت۔ اگرچہ زمانہ اور مدت کا تعین مشکل ہے، لیکن یہ تینوں مذہب ایک مدت دراز سے عرب میں رائج ہو چکے تھے۔ علامہ ابن قتیبہ نے معارف میں لکھا ہے کہ قبائل ربیہ و غسان نصرانی تھے۔ قضاعہ میں بھی اس مذہب کا اثر پایا جاتا تھا۔ نصرانیت کو اس قدر ترقی ہو چکی تھی کہ خود مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے، مثلا ورقہ بن نوفل، جو عبرانی زبان میں انجیل کو پڑھ سکتے تھے۔ متعدد ایسے لوگ تھے جنہوں نے شام میں جا کر تعلیم پائی تھی۔ حمیر، بنو کنانہ، بنو حرس، بن کعب، کندہ، یہ قبائل یہودی تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود نے پورا غلبہ پا لیا تھا اور تورات کی تعلیم کے لیے متعدد درسگاہیں قائم تھیں، جن کو بیت المدارس کہتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں بھی اسی نام سے ان کا ذکر آتا ہے۔ قلعہ خیبر کی تمام آبادی یہودی تھی۔ امرالقیس کا ہم عصر مشہور شاعر سموئیل بن عادیہ، جس کی وفاداری آج تک عرب میں ضرب المثل ہے، یہودی تھا۔ اہل کتاب کی روایتیں مکہ معظمہ میں اس قدر رواج پا چکی تھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا اور اس میں بنی اسرائیل کے واقعات مذکور ہوتے تھے تو کفار بدگمانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی یا عیسائی آپ کو سکھاتا ہے، خود قرآن مجید میں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد کو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس خیال کا ابطال بھی کر دیا ہے، جس کی تفصیل مناسب موقع پر آئے گی۔ قبیلہ تمیم مجوسی تھا۔ زرات تمیمی جو اس قبیلہ کا مشہور رئیس تھا، اسی بنا پر اپنی بیٹی سے شادی کر لی تھی، گو اس کو ندامت ہوئی۔ اقرا بن حابس بھی مجوسی تھا۔ مذہب حنفی۔ دین ابراہیمی کا الاصول توحید خالص تھی۔ زمانہ کے امتداد و جہالت کے شیوع سے یہ اصول اگرچہ شرک آلود ہو گیا تھا، یہاں تک کہ خود خانہ خدا میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، تاہم بالکل فنا نہیں ہو سکتا تھا۔ عرب میں کہیں کہیں اس کا دھندلا سا نشان نظر آتا تھا۔ جو لوگ صاحب بصیرت تھے ان کو یہ منظر نہایت نفرت انگیز معلوم ہوتا تھا کہ انسان عاقل جماد الیعقل کے سامنے سر جھکائے۔ اس بنا پر بت پرستی کی برائی کا خیال بہتوں کے دل میں آیا، لیکن اس کا تاریخی زمانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ ہی پہلے شروع ہوتا ہے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی بت کے سالانہ میلہ میں ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جحش، عثمان بن الحوریث، زید بن عمرو بن نفیل شریک تھے۔ ان لوگوں کے دل میں دفعتاً یہ خیال آیا کہ یہ کیا بےہودہ پن ہے کہ ہم ایک پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ چاروں قریش کے خاندان سے تھے۔ ورقہ حضرت خدیجہ کے برادر عمزاد تھے۔ زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے۔ عبداللہ بن جحش حضرت حمزہ کے بھانجے تھے۔ عثمان عبد العزیٰ کے پوتے تھے۔ زید دین ابراہیمی کی تلاش میں شام گئے۔ وہاں یہودی اور عیسائی پادریوں سے ملے، لیکن کسی سے تسلی نہیں ہوئی، اس لیے اس اجمالی اعتقاد پر اکتفا کیا کہ میں ابراہیم کا مذہب قبول کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں باب النبیان القعبہ سے پہلے حضرت اسماء دختر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے زید کو اس حالت میں دیکھا کہ کعبہ سے پیٹھ لگائے لوگوں سے کہتے تھے، اے اہل قریش، تم میں سے کوئی شخص بجز میرے ابراہیم کے دین پر نہیں ہے۔ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ زید ہی پہلے شخص ہیں جس نے اس رسم کی ممانعت کی۔ جب کوئی شخص ایسا ارادہ کرتا تو وہ جا کر اس لڑکی کو مانگ لیتے اور خود اس کی پرورش کرتے۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے زید کو دیکھا تھا اور ان سے صحبت رہی تھی۔ ورقہ اور عبداللہ بن جحش اور عثمان بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے۔ اسی زمانہ کے قریب امیہ بن ابی سلط نے، جو طائف کا رئیس اور مشہور شاعر تھا، بت پرستی کی مخالفت کی۔
حافظ ابن حجر نے اصابہ میں زبیر بن بکار کی سند سے لکھا ہے کہ امیہ نے زمانہ جاہلیت میں آسمانی کتابیں پڑھی تھیں اور بت پرستی کو چھوڑ کر دین ابراہیمی اختیار کر لیا تھا۔ امیہ کا دیوان آج بھی موجود ہے، اگرچہ اس کا بڑا حصہ جعلی ہے، تاہم اصلی کلام بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ وہ غزوہ بدر تک زندہ رہا۔ عتبہ جو رئیس مکہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نانا تھا، امیہ کا ماموں زاد بھائی تھا۔ امیہ نے اس کے قتل ہونے کی خبر سنی تو اس کو سخت صدمہ ہوا اور نہایت پردرد مرثیہ لکھا۔ غالباً اسی کا اثر تھا کہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، ہم اپنے آج کے سبق کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ کل یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔